الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ نبوت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے عادت کے مطابق، دستور کے مطابق نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی سبحان اللہ کہ میری بات بن گئی ہے، تیری بات سبحان اللہ کرتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے کہ میری بات بن گئی ہے، سبحان اللہ بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، کہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، کہ مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، سبحان اللہ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے تو اتنا بھر دیا، کہ تو نے تو اتنا بھر دیا،
کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ نبوت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں باوسی بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبنا مولانا محمد نادل الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، کوئی چھپا نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس دنیا میں پیدا اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت و ریاضت کریں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ جو ہے ہم ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے رہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں معبود فرمایا ہے کہ ہم اس کا ذکر کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ رب فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر جانتے ہو ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی پورا معاملہ جو ہے، پورا جو اس آیت کریمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت و ریاضت کرتے رہیں، ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں معبود فرمایا۔ لیکن آج ہم دنیا میں آنے کے بعد ہم بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے، ہمیں یاد نہیں رہا ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے۔ افسوس اے مسلمانوں، ہمیں یاد کرنا چاہیے اور پھر افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمتوں کا مہینہ، اپنے عظمت والا مہینہ جو ہے ہمارے تاکہ ہم اس کی عبادت و ریاضت کرتے رہے، ہم پھر بھی اس سے غفلت کی نیند گزار رہے ہیں۔ باپ یقین مانیے گا کہ ادھر اللہ نے ہمیں اس لیے معبود فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کرتے رہے، ہم اس کی ریاضت کرتے رہے۔ لیکن افسوس اے مسلمانوں، آج ہم کتنے جو گئے فراموش ہو چکے ہیں کہ ہم خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس خدا کے بارے میں، اس خدا نے جس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے ہم اسے بھول بیٹھے گے۔ ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ہمیں اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جو ہے نہ جانے کس غفلت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، حالانکہ اس کا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے۔ خود اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے بندو، اے محبوب بندو، ہم نے آپ کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ جو ہے تم ہماری عبادت و ریاضت کرتے رہو۔ لیکن آج ہم فراموش ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد کرنا چاہیے ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس لیے پیدا فرمایا گیا ہے، ہم بھول گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں، یہ عظمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے۔ آپ سوچے اور آپ سوچے کہ ذرا سا احساس کریں کہ وہ لوگ جو اگلے رمضان میں تھے، کیا انہیں یہ رمضان میسر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ لوگ جو اگلے رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، کیا وہ اس رمضان میں ہیں کہ نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
اسلامیہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگلے رمضان میں تھے تو اس رمضان میں بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے درمیان اگلے رمضان مبارک میں تھے لیکن اس ماہ رمضان میں ہمارے درمیان نہیں تھے، ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جو ہم سے ان کو جدا کر کے لے کے چلی گئی؟ آخر وہ ہمارے درمیان سے کیوں چلے گئے؟ تو پتہ یہی چلتا ہے اے مسلمانوں، ہر انسان کا ایک متعین وقت ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہر انسان کی زندگی ختم ہو جانی ہے، ہر انسان کا ایک سفر جاری ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو کوچ کر کے چلا جائے گا، وہ ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ مسلمانوں ہمیں جو ہے تیاری کرنا چاہیے، مسلمانوں ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنا چاہیے، لیکن آج ہم بھول بیٹھے کہ عزیزان ملت اسلامیہ ایک بات میں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، الترغیب الترہیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 پر جو ہے امام حافظ ذکی الدین عبد العظیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جس دن ماہ رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ اگر جان لے کہ ماہ رمضان مبارک کس قدر عظمت و برکت والا ہے، کس قدر عظمت والا مہینہ ہے، کس قدر بزرگی والا مہینہ ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ بیان فرماتے ہیں، کون؟ حضرت ابو مسعود جو بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو مسعود غفاری بیان فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی برکتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، تو بندہ یہ اپنے دل میں احساس کرے کاش پورا سال رمضان ہوتا، کاش پورا سال رمضان ہوتا، 1 مہینے کا رمضان نہیں، 2 مہینے کا رمضان نہیں، 3 مہینے کا رمضان نہیں، بلکہ حضرت ابو مسعود غفاری فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے، بندے کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان کی برکتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، تو بندہ دل میں یہ آرزو رکھے، دل میں یہ تمنا کرے کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ لیکن ہم جو ہے ماہ رمضان کی عظمت کو نہیں سمجھتے کہ ہم اس کی برکات کو نہیں سمجھتے کہ حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے، حالانکہ ہمیں جاننا چاہیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ رمضان مبارک کے فضائل و برکات کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے لیے ابتدائی سال سے انتہائی سال تک جنت کے حسن و جمال کو سجایا جاتا ہے۔ جانتے ہو پورے سال جو ہے یعنی جو ہے سال اول سے لے کر کے سال آخر تک جو ہے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کے حسن و جمال کو مزین کیا جاتا ہے، لیکن جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جو ہے اشتہار جنت کے پتے آپس میں بجنے لگتے ہیں، جس سے جو ہے ایک خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو صورت پر نور ہواؤں میں خوبصورت جو ہے آنکھوں والی اور جو ہے اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے ہمارے پروردگار، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماء، اپنے بندوں میں سے اس مہینے میں ہمارے لیے شوہر بنا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ بندہ جب جو ہے اس دنیا دار فانی سے کوچ کر کے جاتا ہے، یہ فانی زندگی سے کوچ کر کے جاتا ہے، تو جانتے ہو اس کے ساتھ حوریں ہوا کرتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اسے حوریں ملتی ہے، لیکن اس کا ذکر میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، یعنی خیموں میں پردہ نشین اور حوریں ملا کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ عظمت والا مہینہ ملا، ہمیں یہ برکت والا مہینہ ملا، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاست کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو منائے، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہم ان پر جو ہے معافی تلافی عرض کرے، ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ لیکن بندہ اس رمضان کو پانے کے بعد جو ہے اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو یاد رکھیے اس سے زیادہ منحوس کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب ماہ رمضان کو پالے اور جو ہے اپنے گناہوں کی معافی
معافی طلب نہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا پائے، تو اس کے رمضان میں اس کو رمضان کو پانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے اے مسلمانوں، اپنی زندگی کو جو ہے غفلت میں مت گزارو۔ ایک دن کوچ کر کے جانا ہے، ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اگر تمہیں ماہ رمضان ملا ہے تو اس میں جو ہے نوافل زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، اس میں تراویح پڑھو اور روزے رکھو، وہ روزے جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا فرمان علی شان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے بندو ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اے بندو ہم نے تمہیں، اے انسانوں اے جناتوں، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ہماری عبادت کرتے رہو۔ یعنی انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ جو ہے رب کی عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ اور پھر روزے کے بارے میں آپ سنیں، اللہ کا فرمان علی شان ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم اللہ تبارک لعلکم تتقون۔ رب فرماتا ہے اے بندو ہم نے تمہیں اس لیے پیدا، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا، اس لیے فرض کیا تم یہ سوچتے ہو کہ شاید ہم ہی پر فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رب فرماتا ہے اے مومنو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر فرض تھے، لیکن کیوں فرض کیے گئے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ آگے رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو رب کا یہ فرمان علی شان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں اس پر کب عمل ہوگا؟ ہم اس پر کب عمل کریں گے؟ ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ حالانکہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں، کس طریقے سے بسر کر رہے ہیں، یہ ہم کو ہی پتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور اگر تم رمضان مبارک کو پالو تو اس میں ہمیں وظائف کرنے چاہیے، ہمیں اس میں نوافل ادا کرنے چاہیے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور مہینوں سے زیادہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے چاہیے۔ لیکن انسان جو ہے بدل زیادہ کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہم فرض کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد بھول جائیں، انسان روزے نہ رکھے۔ یقین مانیے انسان اگر روزے نہیں رکھے گا تو پھر کون رکھے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزارے، ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے، شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کی پہلی شب اور اس کے وظائف کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس میں رمضان مبارک کی جو پہلی تاریخ آئے، یعنی پہلی شب آئے، پہلی رات آئے، تو جانتے ہو ماہ رمضان کی پہلی شب اور بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بہت ہی افضل و اعلیٰ دعا ہے، یقین مانیے گا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف ہو اور 11 بار لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، یہ دعا انتہائی ذوق و شوق سے پڑھنی چاہیے، اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کی دعا کو قبول فرما لے اور جو ہے تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو بخش دیا جائے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرا ایک چھوٹا سا عمل اور سن لے۔ ماہ رمضان مبارک جو کہ پہلی شب بعد نماز عشاء 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ اچھی طریقے سے طہارت کاملہ ہونا چاہیے، 11 بار درود شریف کا ورد ہونا چاہیے، پھر سورہ فتح کی تلاوت انتہائی سوز و غضاضت سے ہونی چاہیے۔ تلاوت کے بعد جو ہے 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے لیے، تمام مومنین کے لیے اور تمام مومنات کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام تر چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، ایک بات اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنی
اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے اور اس رات میں کچھ وقت ایسے بھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم نہ جانے کس لحاظ سے جو اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے۔ یاد رکھنا اے مسلمانوں، ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو کوچ کرنا ہے، چھوڑ کر کے جانا ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی کو کیوں ایسے گزار رہے ہیں، اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، مسجدوں کے قریب آ جاؤ، رب کی عبادت و ریاضت کرتے رہو۔ یہ وہ مہینہ تمہیں ملا ہے، اس مہینے میں جو تم طلب کرو گے، جو تم مانگو گے، وہ اللہ رب العزت ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر رزق مانگو گے، رزق دیا جائے گا، اولاد مانگو گے، اولاد دی جائے گی، اگر تم بخشش طلب کرو گے، تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم رمضان میں آئے یا رمضان تمہارے درمیان آیا، اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اپنے لیے رزق بھی حاصل کرتا رہے۔ اور اگر رمضان مبارک آپ کو بھی معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، بخشش خطاؤں کا مہینہ ہے، بندہ اگر اس میں رب کے سامنے گر گرائے، روئے، تو اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، دل میں یہ ہوش اور یہ عہد کرو کہ ہم اس ماہ مبارک کو پا گئے ہیں اور اب اس مہینے میں توبہ استغفار کرو اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں جو ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچ وقتہ نمازی بنائے، اور دعا استغفار کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ روزے جنہیں ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں ہم نہیں رکھتے ہیں، ان کے کچھ شرائط ہیں کہ کب ہمیں روزہ چھوڑنا ہے، کب ہمیں چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ ان شرائط کو عالموں سے پوچھیں، اپنے اماموں سے پوچھیں، آپ کو پتہ ہوگا، تب آپ کو احساس ہوگا۔ اور عورتوں کو کب ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ تمام تر مسائل آپ کو تب حل ہوں گے جب آپ علماء سے مل جڑ رکھیں گے، علماء کے قریب جائیں گے، ان سے مسئلے مسائل دریافت کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم تھوڑے سے مریض کیا ہوئے، ہم تھوڑے سے بیمار کیا ہوئے، تھوڑی سی بیماری میں ہم نے فرض نمازوں کو چھوڑ دیا، فرض نمازوں کو ترک کر دیا، اور پھر کیا ہوا مسلمانوں، ہم نے روزوں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ اگر تم نے ایک روزے چھوڑ دیے تو اس کا تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور جو ہے فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ روزے بڑے اہم ہیں اور ہمیں ان روزوں کو جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اسے احساس تلک نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، قبر میں ہونے والے عذاب اگر تمہارے درمیان آ جائیں تو تم کھانے کو چھوڑ دو، تم بیویوں سے محبت کرنا چھوڑ دو، تم تمام تر راحت و سکون چھوڑ دو، صرف تمہاری زبان پر ایک نام آئے، اللہ اللہ، صرف ہمیشہ تم اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ قبر کے عذاب کیا ہے۔ یقین مانیے گا کہ قبر کے عذاب کو اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی دنیا میں دکھا دیا جائے یا جو ہے سوراخ کر دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مسلمانوں، بڑے عذاب ہیں تمہارے لیے اگر تم تیاری کر کے نہیں گئے، اگر تم اللہ کی عبادت کر کے نہیں گئے، اگر تم اللہ کو راضی کر کے نہیں گئے، اگر
تم نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے وہ جہنم کا گڑھا تیار کیا گیا ہے، تمہارے لیے وہ قبر کے عذاب دیے جائیں گے، تمہارے لیے قبر میں بچھو ہوں گے، تمہارے لیے قبر میں تمام تر جو ہے جانور ہوں گے جو تمہیں تکلیف دیتے رہیں گے۔ تم تھوڑی سی مشقت کیا یہاں پاتے ہو، تم بھول جاتے ہو کہ مرنا بھی ہے، تم بھول جاتے ہو قبر کے تکالیف کو۔ اے مسلمانوں وہاں کے بارے میں سوچو، یہاں کی زندگی تو کچھ نہیں ہے، یہاں کی تکلیف تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو چند دن کی زندگی ہے، چند منٹ کی تکلیف ہے، اس کے بعد اس تکلیف کو یاد کرو جو تمہیں مر کے ملنی ہے، اس تکلیف کو یاد کرو جو اگر ایک مرتبہ تکلیف دیں تو نہ جانے ہزار ہزار سال تم تکلیف میں جھیلتے رہو گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ وہ باتیں تھی، پوری تقریر کا ہمارے خلاصہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے بندو، اے انسانوں، اے جناتوں، ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اے مسلمانوں اپنی زندگی کو ایسے مت گزارو، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اور جو ہے 12 مہینوں میں ایک مہینہ تمہارے درمیان وہ بزرگی والا آیا، وہ عظمت والا آیا، وہ برکت والا آیا کہ اس مہینے میں تمہارے درمیان تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اس ماہ مبارک میں، اس رمضان میں جو تم مجھ سے مانگو گے، جو مجھ سے طلب کرو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں اپنی زندگی کو غفلت میں مت گزارو۔ یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔